मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, कल रात 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा कि जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, इन्होंने जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, और फिर जो हमें ख़बरें आ रही थी कि उनके ख़िलाफ़ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना। तो जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मेरे सारे शक दूर हो गए, क्योंकि जो इसने बातें की, इसका मतलब दो चीज़ें हैं। या इनको डर लग गया कि जब वो ख़वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की है, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही, और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकल आई तो पहले से तैयारी कर लो कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी, तहरीक इंसाफ ने खुद ही सब कुछ करवाया। देखिए, मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम के सामने मैं आपको अपनी जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है और उससे पहले भी जो मेरा तजर्बा है पाकिस्तान को, अपनी कौम को, और मुल्क के साथ ही हम बड़े हुए हैं, कभी औरतों के साथ ये रवैया नहीं हुआ जो जब से 25 मई से शुरू हुआ, यानी 1 साल से पहले कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। मैं जब यहाँ से बरतानिया गया तो एक बड़ी हम वो कहते थे जी हमने औरतों को बड़ी बुरी तरह रखते हैं। मैं समझता था कि जो हम औरतों की इस मुल्क में इज़्ज़त करते हैं दुनिया में नहीं की जाती, और मैंने देखा है इस तरह की इज़्ज़त नहीं की जाती औरतों की। और क्योंकि ये हमारी सिर्फ रवायत ही नहीं है, ये हमारा दीन का हिस्सा है। अब मैं बताऊं कि 25 मई को क्या हुआ। 25 मई को दरवाज़ों तोड़ के घरों में घुस गए, रात गए, ना चादर ना चार दीवारी। अगर इन्होंने ना फिक्र की कि वहाँ औरतें हैं, औरतों को कहीं उनको उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए। हमें आहिस्ता आहिस्ता जब खबरें मिली, मैं मानूँ ना कि ये हुआ है। जब हम अपनी औरतों MPs को मिले तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी औरतों की तंजीमों को मिले, फिर जो अपने MPs मर्द को मिले, उन्होंने सब ने आहिस्ता आहिस्ता एक ही कहानी सुनाई कि प्लान करके ये किया गया था खौफ फैलाने के लिए, और इन्होंने ज़बरदस्ती बदतमीज़ी की, यानी एक प्लान करके कि दहशत फैले। ये इस तरह इन्होंने लोगों के घर तोड़े और घरों में घुसे हैं। तब भी इन्होंने गाड़ियां तोड़ी। डॉक्टर यास्मीन की तस्वीर है, वो गाड़ी में बैठी है, उसकी गाड़ी तोड़ रही है पुलिस। तो ये एक प्लान था। लेकिन फिर उस वक्त नहीं मुझे पता था ये प्लान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे कोई शक नहीं कि ये एक पूरा प्लान है कि औरतों को डीपोलिटिसाइज किया जाए। आधी आबादी जो पाकिस्तान की है उसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए। इसको देख के जो मर्द हैं, जो खावद हैं, जो बाप हैं, जो भाई हैं, वो इतने खौफजदा हो जाएं कि ये औरतों से इतना जुल्म होता है, या औरतों से जिस तरह का ये इन्होंने सलूक किया है जेलों के अंदर, या उससे पहले जब ये पुरअमन एहतजाज कर रही थी, जिस तरह मारा है औरतों को, तो इतना उनको खौफ आ जाए कि वो औरतों को कहें आप घर बैठ रहे हैं, आपने सियासत में शिरकत नहीं करनी। और इससे बड़ा जुल्म किसी माशरे पे हो ही नहीं सकता कि आप 50% अपनी आबादी को पॉलिटिक्स से बाहर रखते हैं। तहरीक इंसाफ वो जमात है, और मुझे फ़ख्र है इस पे कि पहली दफ़ा ख़वातीन ने इस तादाद में इसमें शिरकत की। हमारे जलसों में फैमिलीज़ आनी शुरू हुई। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। फैमिलीज़, पढ़े लिखे लोग, गरीब से पर्दादार ख़वातीन से, इंग्लिश मीडियम, हर किस्म की ख़वातीन हमारे जलसों के अंदर आई और शिरकत की, और फिर एक्टिव हुई। और फिर सोशल मीडिया जब आया तो उसके ऊपर एक्टिव हो गई ख़वातीन। तो मैं समझता हूँ कि इससे खुशाइन चीज़ हो ही नहीं सकती एक माशरे में। इसका मतलब कि एक माशरा जाग गया है, और जब एक जागा हुआ माशरा है वही अपने हकूक़ लेता है, वही जमहूरियत होती है। जिस जमहूरियत के अंदर लोग निकलते नहीं वोट डालने के लिए, 15-20% टर्न आउट होता है, वो जमहूरियत तो होती नहीं है।
اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے، یعنی لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری تاریخ کیا ہے؟ پچھلے 60 سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے، آدھا وقت 2 خاندانوں نے کیا، اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں، کہ پولیٹکس بہت بری چیز ہے، لوگ پولیٹکس سے ہٹ جائیں۔ اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ جب ایک لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے، یعنی کوئی ناانصافی ہو، کوئی حقوق ان کو فکر نہیں ہے، یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے۔ اب یہ وہی فیز آ گیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایوولوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا۔ ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز موومنٹ، وکیل جب آزاد عدلیہ کے لیے نکلے، میں جیل میں گیا، ہم نے سب نے شرکت کی۔ وہ پہلی دفعہ پڑھے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی، اور آزاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدھر پاور ہوتی تھی، جو حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ چلتی تھی، اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقتور توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیتی تھی آئین توڑنے کا۔ اس لیے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں، اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی آزادی۔ دیکھ لیں، پہلے یہ سمجھ آئے، جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ۔ ملکی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے۔ اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا، جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، تو سارا جو ویسٹرن یورپ تھا وہاں جمہوریت آ گئی، صرف اسپین میں نہیں آئی، وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی۔ 50 سال کے بعد دیکھیں کہ سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا، خوشحال ہو گیا، اور اسپین پیچھے ہے، حالانکہ اسپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا۔ تو جمہوریت، آزادی، خوشحالی، یہ سب ساتھ چلتے ہیں، لیکن بنیاد ان کی انصاف میں ہے۔ انصاف کا مطلب ہے کہ جب ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہیں جمہوریت آتی ہے، وہیں خوشحالی آتی ہے۔ تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی، عدلیہ آزاد ہو گئی، عدلیہ نے بہت تو بڑی دیر تک، اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کرے گی، ہم عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے۔ میرے 3.5 سال میں مکمل طور پہ عدلیہ آزاد، کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹرفیرنس کی ہو۔ مکمل طور پہ میڈیا آزاد۔ ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا۔ 80% تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی، حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کے، جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا، ٹاپ 3 دنیا میں ملک تھے۔ دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو ایکنالج کیا، دنیا نے ہمارے جو ہم نے پہلی دفعہ ماحولیات کے اوپر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے، جو بلین ٹری سونامی جس کو کہتے ہیں، دنیا نے مانا اس کو۔ بورس جانسن نے، جو برطانیہ پرائم منسٹر، نے UN میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے 50 سال کے بعد۔ تو وہ حکومت جو اپنے ملک کی اکانومی کو بھی لا کے کھڑا کرتی ہے، اور 6.1%، کوئی کہتا ہے 5%، یعنی تاریخ کی وہ چند لمحے تھے جب سب سے زیادہ ملک آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کو تنقید کتنی ہوئی؟ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں اخبار، آپ صرف ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں، ہمیں سارا وقت تنقید ہوئی۔ ہمارے ہاں 3 لانگ مارچز ہوئی۔ ایک بتائیں کہ کسی کے اوپر کوئی FIR کاٹی، کسی کو کوئی گھروں میں گھس کے کوئی روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ 25 مارچ کے بعد، یہ پلان کے ہوا تھا۔ یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے، میں
जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप मुझे याद है, इस तरह के हालात नहीं थे वहां। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो मीडिया भी चल रहा था, वहां तो मैं ऑपोजिशन में था, हमें तो कभी इस तरह की सख्ती नहीं हुई। तो ये तो अब वो जनरल ज़िया के दौर पे पहुंच गए हैं। तो मुझे तो नहीं पता कि जनरल ज़िया के दौर में किस तरह ऑपोजिशन को किया। हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी सख्ती थी, लेकिन जो अब हो रहा है ये तो हमारी सारी जमहूरियत की नेगेशन हो गई है। ना यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने जाते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है 90 दिन में इलेक्शन, ना वो इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट उसकी परवाह नहीं करती। अदालतें बेल देती हैं, पकड़ के दूसरे केस में अंदर डाल देते हैं। अदालतें कहती हैं हमें इमरान रियाज को यहाँ लेके आओ या किसी और को लेके आओ, उसकी परवाह नहीं की जाती। यानी मीडिया का जो मुंह बंद किया हुआ है, जिस तरह के हालात आ जाए, टेलीफोन किए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं। हमारे जो लोगों को अब ये तोड़ रहे हैं और जो कहते हैं कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ा हूं, मैं फौज से बड़ा प्यार करता हूं, जरा उनसे जरा चुप करके बैठ के पूछें कि उनसे क्या क्या है। उनकी धमकियां दी गई हैं कि तुम्हारी फैमिलीज को नहीं हम छोड़ेंगे, तुम्हारे बिजनेसेस खत्म कर देंगे। ये कब हुआ था पाकिस्तान की तारीख में? उनके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी, वो अगर ट्वीट कर दें उनके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं यहाँ पाकिस्तान में, जिनका कोई ताल्लुक ही किसी से नहीं है। यानी जिस तरह की चीजें अब हो रही हैं, इसका तो कोई तस्वर भी नहीं कोई कर सकता था होगा। तो जमहूरियत तो खत्म हो गई है पाकिस्तान में। इसलिए मैं आज अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट, अपनी सारी कौम की तरफ से, वो पार्टी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, मैं उसकी तरफ से, बल्कि अपनी आवाम की तरफ से मैं आपको आज अपील करता हूं कि सारा मुल्क अब आपकी तरफ देख रहा है। ये तारीख याद रखेगी आपका रोल। अब तक हमें ऐसे नजर आ रहा है कि आप ताकतवर के सामने आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर कंसीड किए जा रहे हैं, अपनी आज़ादी खोए जा रहे हैं। हमें नहीं नजर आ रहा कि आप स्टैंड लेने के काबिल हैं इन ताकतवर के सामने, क्योंकि जिस तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स मैं हर रोज की अब बात कर रहा हूं, रात उमर अयूब के घर में घुसे, वहां सारा, दूसरी दफा घर में घुसे, वो तो छुपा हुआ है, उसका सारा घर तोड़ दिया। शहजाद अकबर, वो इंग्लैंड बैठा हुआ है, उसका जो भाई है वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल चाइल्ड है, जिस तरह जिले शाह था। रात उसके घर में घुसे, उसको उठा के ले गए। यानी जो हो रहा है, हर रोज हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, और फिर कोई इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारे को हिफाजत करने के लिए एक ऐसी अदलिया है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो मैं इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि ये बड़ी मुश्किल से हम जमहूरियत का सफर तय करके यहां पहुंचे। इस वक्त आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो तारीख ये याद रखेगी कि जब कौम को जरूरत थी कि एक फैशिस्ट गवर्नमेंट जो बिल्कुल जमहूरियत को रोल बैक कर रही है, वो जब ये कर रही थी, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत और अपनी जो ड्यूटी थी, उनकी जो जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हों, उन्होंने अपना वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। इसलिए मैं बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे आज अपील कर रहा हूं कि सबसे पहले तो एक काम करें कि हमारी जो औरतें जेलों में हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना राइट था, उनका हक है, आइन उनको हक देता है पुरअमन एहतजाज करने का, जिधर भी कर सकती हैं। अगर उन्होंने मुझे देखा, हमारे लोगों ने देखा कि मुझे गैर कानूनी तरीके से अगवा करके लेके जा रही है रेंजर्स, जो पाकिस्तानी फौज है, और लोगों को डंडे मारे, मुझे मारा, जिस तरह मुझे लेके जा रहे थे, तो क्या उनका हक पुरअमन एहतजाज करने का नहीं था? और उन्होंने किधर एहतजाज करना था? GHQ के सामने करना था, जो भी आर्मी जिधर होगी उधर ही करना था, कंटोनमेंट में करना था, और किधर जाके वो एहतजाज करते? पुरअमन एहतजाज करना उनका हक था। जो वो नहीं करना, जिसने भी किया है उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने जलाया, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, मैं पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कहा, मुझे तो पहली दफा पता चला हुआ क्या, मैंने तो तब मजम्मत की थी, और मैं कहा उनके ऊपर एक्शन लो, क्योंकि गैर कानूनी चीज के ऊपर एक्शन लो।
لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول بیک کی جا رہی ہے، ایک پوری پارٹی کو بین کر، سب سے بڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے، ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اب یہ طاقت کی حکمرانی آ گئی ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ تو آپ کو نمبر 1 وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھی، صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کی وجہ سے جیلوں میں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر کے نہیں، میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی، صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں۔ دوسرا، جوڈیشل انکوائری کریں، بھئی پتہ تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاؤ گھرائی کیا ہے۔ ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے تو سیدھا الزام لگا دیا ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے، کیونکہ میچ یہ کھیل ہی نہیں سکتے۔ لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کم اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں، پتہ تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا، اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہم۔ جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دو، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق 25 لوگ شہید کیے گئے، سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا، اس کے علاوہ کئی 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ کون سی دنیا کے اندر پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی؟ کسی کے پاس ویپن نہیں تھی جن کو مارا گیا۔ کیا ان کا کیا ملک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ کیا ایک جان لی ہے آپ نے؟ ان کے بھی گھر میں ماں باپ، بچے، بہن بھائی ہیں، تو کیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر؟ ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے۔ 25 لوگ ہیں جس میں سے 18 ہم آئیڈینٹیفائی کر بیٹھے ہیں، باقیوں کو اتنے خوف زدہ ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار ڈرے ہوئے ہیں بتاتے ہوئے۔ جو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ کوئی گھروں میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہاسپٹل سے جا کے ان کو پکڑ لیا ہے، جن کو گولیاں لگی ہیں ان کو جا کے پولیس نے ان کے اوپر کیسز کر دیے۔ یہ خوف کی فضا ہے۔ تو کم از کم ایک جوڈیشل انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں، جنہوں نے غلط جلایا اور کور کمانڈر کا گھر، ایکشن لے ان کے اوپر، اور جنہوں نے جن لوگوں کو پرامن احتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق ہے پتہ چلوانا کہ کون قصوروار ہے۔ اور پھر تیسری چیز، جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم آپ کو بیل دیں گے، وہاں سے پھر پکڑ لیں گے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس ہی کر دیں اور کہیں جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں۔ تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے، یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ، وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز وہ کہہ دے کہ جی میں آج تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں تو وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا قانون ہے؟ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آئی جیز، جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا، جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوس کرو، وہ نہیں دے رہے، تو ان کے اوپر تو کنٹیمپٹ لگائیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کوئی اس ملک کے اندر قانون ہے۔ اگر قانون پہ نہیں چلیں گے تو کیا طاقتور کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ ہے، تو اس کے اوپر بھی لگایا جائے۔ اور جو ہمارے 23,000 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے ہمارے کارکنوں کی، 23,000 کی، جس میں ہمارے خیال کے مطابق 10,000 سے زیادہ جیلوں میں، تو ان کے اوپر یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، کئیوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ ان کے اوپر جو بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی گلٹی ہیں یا انوالوڈ ہیں تو ان کو جیل میں رکھیں، باقیوں کو تو چھوڑیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو وہ تھے ہی نہیں وہاں۔ یعنی 3-4 جگہوں کے اوپر جدھر آگے لگی ہیں، جدھر آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں، ادھر ان کے اندر جو انوالوڈ ہیں
لیکن جو سارے کارکن پاکستان سے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے، یہ تو پالیٹکس ختم کر رہے ہیں، یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریم کورٹ، سپیریئر جوڈیشری سے، کہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے، یہ ساری ہماری جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑی مشکل سے ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے پھر آتی تھی، پھر واپس ڈکٹیٹرشپ، بڑی مشکل سے ایولیوشن یہاں ہوئی ہے. اور جو عدلیہ کے لیے جو قوم کھڑی ہوئی تھی اور جو لائرز مون، وہاں بھی قربانیاں دی تھی، وہاں بھی جیل میں گئے تھے. تو وہ اب اگر ادھر آ کے واپس ہم نے چلے جانا ہے وہ سیاہ دور کے اندر، یہ جو دور مشرف سے بھی برا دور ہے، تو اس کا مطلب کہ ساری جو قوم کی کوششیں اپنی جمہوریت اور آزادی کی طرف سفر تھا اور رول آف لاء کی، وہ تو سارا رول بیک ہو رہا ہے. اس لیے آپ کی طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں. آخر میں گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اپنے آپ کو ٹائم دے دیں. آپ نے 2 ہفتے لینے ہیں، 3 ہفتے لینے ہیں، جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑ لیں. اور جس ریٹ پہ جا رہے ہیں، کافی لوگ آپ نے توڑ لیے ہیں اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنا، بڑا ظلم ہوا 9 مئی کو. وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی، ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں، کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے. اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے. تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں، 2 ہفتے 3 ہفتے، اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دیے ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے، پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن فیصلہ کر لیں، ٹائم نہ. اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں. صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں. اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے، وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا. جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، 9 لاکھ سے اوپر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ڈالر میں پیسے ہیں، روپیہ گرتا جائے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا. لیکن اس قوم کو فرق پڑ رہا ہے. اس لیے جلدی فیصلہ کریں. 4 ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑ لیں، پھر الیکشن کروا دیں. شکریہ.